سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تحفے کی تعریف کروں. تحفہ کہتے کسے ہیں؟ اگرچہ ایک بہرحال معاشرے میں رائج مفہوم ہے، لیکن شرعی طور پر تحفہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کا بغیر عوض کے مالک بنانا. درست؟ بس فرض کریں یہ میں کسی کو بخش دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، تو اس کو مالک بنا رہا ہوں نا اس کا، اور اس کو نہیں کہتا کہ جی اس کے 2000 روپے مجھے دے دو، بغیر عوض کے مالک بنا رہا ہوں. تو اس بغیر عوض کے مالک بنانے کو اس کو کہتے ہیں تحفہ. درست؟ یہ ایک تعریف ہے تحفے کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ عطیہ، جائزہ، صدقہ وغیرہ یہ بھی بعض تحفے ہی کی اقسام میں شامل ہیں، کیونکہ ان سب کے اندر یہ والا معنی موجود. مثلا آپ نے کسی کو انعام دیا، اگرچہ ہم انعام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا فرض کریں کوئی آپ کا بچہ فرسٹ آ گیا، آپ نے ایک موبائل خریدا اور لے جا کے اس کو دے دیا. درست؟ تو آپ نے اس موبائل کا اس کو مالک بنایا ہے بغیر عوض کے، تو وہی تحفے کی تعریف اس کے اوپر بھی آتی ہے. یا آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے، تو آپ نے اس مال کا مالک بنایا اس کو بغیر کسی عوض کے، تو یہ اس کے اوپر بھی صدق کرتا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ بعض قسمیں اس کے اندر شامل ہیں. نان و نفقہ ہے، نان و نفقہ بھی تحفے میں آ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یعنی جیسا یہ انہوں نے کہا نا صدقات وغیرہ، وہ دیکھیں اگر تو آپ بالغ ہیں اور آپس کی ہم کوآرڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں. رضامندی اگر ہے تو مشکل. نابالغوں میں نے کہا نا کہ ابھی ایک مسئلہ آتا ہے، عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں 3 چیزیں اہم ہیں تحفے کے وجود میں آنے کے لیے. 3 چیزیں، یعنی سمجھیں 3 پلرز ہیں اس کے، 3 رکن ہیں اس کے. اگرچہ انہوں نے رکن سے تعبیر نہیں کیا، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے تب تحفہ وجود میں آئے گا. پہلی چیز ایجاب، ایجاب، الف یہ جیم الف بے. دوسری چیز قبول، اور تیسری چیز قبض. قبض، قاف 2 نقطوں والا، بے اور زاد. ایجاب، قبول اور قبض. ایجاب و قبول تو آپ کے لیے تھوڑا سا انسیت ہونی چاہیے، یہاں پر تو کافی ساری ان کی انسیت ہونی چاہیے. جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب کہتے ہیں آفر کو، اور قبول کہتے ہیں اس کو ایکسیپشنز کو. اور ایکسیپٹ کرنا، آفر کرنا، اور قبض کرنا یعنی لے لینا اس کے اوپر سلطنت، اختیار، اتھارٹی. درست؟ یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تحفے کے وجود میں آنے کے لیے. لہذا میں فرض کریں آپ کو کہتا ہوں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے حوالے بھی کر دوں اس چیز کو، یعنی اپنے اختیارات ہٹا کر آپ کے اختیار میں اس چیز کو دے دوں، تو یہ تحفہ اب محقق ہوگا. ایجاب ہو جائے، قبول ہو جائے. جیسا بعض اوقات ہوتا ہے یار میں نے آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے رکھا ہوا ہے، اچھا بھیج دینا، یہ ایجاب اور قبول سمجھے ہو گیا، لیکن وہ بھول گیا گھر جا کے. اب گھر جا کے بھول گیا تو ابھی تک تحفہ نہیں ہوا. اب آپ پریشان ہیں، یار میری تو سال پورا ہونے والا اور خمس کی ڈیٹ آنے والی ہے، اور ایک ٹینشن لگی ہوئی ہے آپ کو. تو ٹینشن نہ لیں، اس لیے کہ ابھی خمس اسی پر واجب ہوگی، آپ پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قبض نہیں ہوا ابھی تک. قبض بہت اہم رکن ہے تحفے کا. جب تک قبض محقق نہیں ہوتا اس وقت تک تحفہ مکمل نہیں ہوتا. اور تحفہ مکمل ہونے سے پہلے، جیسا میں نے کہا نا، مثلا اس نے کہا یار میں نے آپ کو دینا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دینا. گھر جا کے اس نے سوچا میں کیوں دوں بھائی، مجھے کیا پریشانی لگی، میں ایسی فضول میں ان کو دے دوں. انہوں نے تو آج تک کبھی مجھے کوئی تحفہ دیا ہی نہیں. شیطان ہے نا، بہکا سکتا ہے، کسی بھی چیز پہ بہکا سکتا ہے. تو وہ قول و قرار تھا، اس سے وہ پسڑ گئے. تو یہ گناہ نہیں ہے. اب آپ اس کو قیامت اور دوزخ یاد کرانے بیٹھے تو یہ آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں دینداری کا. وَإِلَّا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل یہ رجوع کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے. یہ تو دینے کے بعد بھی اگر آپ اجنبی ہیں تو پلٹ سکتا ہے. تو ابھی تو قبض بھی نہیں محقق ہوا، ابھی تو دیا بھی نہیں ہے اس نے، تو ابھی بھی وہ آرام سے رجوع کرنا چاہیے، نہیں پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے. بس یہ 3 اہم ارکان ہیں. البتہ ایجاب و قبول جس طرح نکاح میں ہوتا ہے یہ طلاق میں ہوتا ہے. البتہ طلاق میں نہیں، نکاح میں ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس میں شرط ہے کہ ایک عربی صیغہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی عربیت کی اور خاص صیغے کی شرط نہیں ہے.
کوئی بھی ایسا قول یا فعل جو یہ دلالت کرے کہ آپ کسی کو اپنی کسی چیز کا بغیر عوض کے مالک بنا رہی ہیں، جو تحفے کا معنی تھا، جو اس مفہوم کو ادا کرنے والا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، چاہے عربی ہو چاہے غیر عربی ہو، درست، اگر آپ کہہ دیں اور وہ قبول کر لے تو یہ کافی ہے۔ پھر تیسری اور آخری چیز رہ جاتی ہے قبض، کہ جب تک قبض محقق نہیں ہوگا اس وقت تک ہبہ اور تحفہ محقق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قول و فعل نہیں، بلکہ کسی کوئی اشارہ بھی آپ نے، جیسا امیر المومنین نے، اس نے مانگا، امیر المومنین نے انگوٹھی آگے کر کے اشارہ کیا اس کو، اور اس نے اتاری اور لے گیا، اشارہ بھی کافی ہے، اشارہ بھی کافی ہے۔ اسی طریقے سے قبول میں بھی کوئی بھی ایسا لفظ یا ایسا انداز جسے آپ یہ سمجھا دیں سامنے والے کو کہ آپ کے اس آفر کو جو آپ نے تحفے کی ہے میں نے قبول کر لیا، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو شرط ہے تحفے کے لیے وہ ہے قبض۔ ہبہ کے صحیح ہونے میں قبض شرط ہے۔ اچھا، اب اس میں مثلا فرض کریں میں نے کسی کو یہ تحفہ دیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کو ایک موبائل دینا ہے، ساری خصوصیات بتا دیں جو اسی موبائل کی تھیں، درست، اس نے قبول کر لیا۔ اب اس نے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود سے آئے، اٹھائے اور لے کے چلا جائے، بلکہ جو دینے والا ہے اس قبض میں اس کی اجازت بھی شرط ہے، یعنی میں اپنی اجازت سے جب اس کو دوں گا، اپنے اذن سے اس کو دوں گا، تب قبض محقق ہوگا۔ وہ خود سے آئے، دیکھے مثلا آغا تو ہے نہیں، چلو موبائل پڑا، یہ تو وہی والا موبائل ہے جو ہبہ کیا تھا، اٹھایا، اٹھا کے لے جائے، تو یہ قبض محقق نہیں ہوگا، یہ والا قبض کافی نہیں ہے۔ قبض مع الاذن الواہب، واہب یعنی ہبہ کرنے والا، جب تک ہبہ کرنے والے کی اجازت سے قبض نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قبض کافی نہیں ہوگا، درست، سوائے اس کے کہ جس چیز کو ہبہ کیا تھا وہ پہلے سے ہی اس کے ہاتھ میں تھی، مطلب یہ موبائل اسی کے پاس تھا، میں نے کہا چلو یہ موبائل تمہیں میں نے ہبہ کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا، مولوی سے تو جو بھی مل جائے کافی ہے، یہ تو لینے والے ہیں، دیتے کہاں ہیں، درست، البتہ سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ تو ادھر پھر ایک دوبارہ سے اس سے میں لوں اور دوبارہ سے اس کو دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر وہ جو قبض ہے کہ جو ہم نے کہا کہ اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ قبض مع الاذن تو سمجھے ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں ایک اذن کی یہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی، کہ وہ یہ، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی میرے ہاتھ میں تھی نا، قبض تو الگ سے میں نے کوئی دیا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ان کا دینا ہی ان کی اجازت بھی بن جائے، یہ تو پہلے سے اس کے ہاتھ میں تھی، تو قبض تو ہو گیا مگر اذن تو نہیں آیا نا، تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ آپ ہی کے پاس رہے، اس کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دیکھیں، ایک مرتبہ کیا ہے، جو چیز میں ہبہ کر رہا ہوں وہ سامنے والے کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے، وہ میرے پاس ہی ہے، جب میرے پاس ہے تو جب میں دوں گا تو یہ دینا اذن کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ چیز اس اٹھا لے خالی تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں اذن کے ساتھ اس کو دوں کہ یہ لو اور رکھ لو اب اپنے پاس، تو یہ قبض ہو گیا۔ لیکن یہ پہلے سے اگر اس کے پاس ہے تو اب تو میں نہیں کہوں گا نا کہ یہ لو، یہ تو پہلے سے اس کے پاس ہے، درست، لیکن یہ اس کو تحفے کے طور پر اپنے پاس باقی رکھے، کہتے ہیں اس باقی رکھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت پڑے گی، کہ یہ جو میرے پاس چیز موجود ہے کہ جو آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں، یعنی کہا نا جب وہ باقی رکھنے کی اجازت دے گا تو سمجھیں اس کے ہوتے ہوئے پھر قبض محقق ہوگا۔ مثلا فرض کریں یہ میرے پاس پہلے سے موبائل تھا، آپ نے مجھے کہا جی یہ موبائل سر آپ رکھ لیں، آپ نے بھی حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری، درست، اب یہاں پہ تو یہ لو تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ تو پہلے سے میرے ہاتھ میں، لیکن یہ میں اس کو تحفے کے طور پر رکھ سکتا ہوں، اس رکھ سکنے کے لیے بہرحال دینے والے کی اذن کی ضرورت ہے، کہ یہ جو آپ کے پاس موجود ہے اسی کو آپ تحفے کے، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسری چیز لا کے آپ کو پکڑا دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس جیسے اس کے پاس 3 موبائل ہوں، جو خراب تھا وہ والا اس نے تحفہ دیا تھا آپ کو، یہ تو چلتا ہوا موبائل ہے، تو وہ اس پہ راضی نہ ہو کہ اسی کو ہی آپ رکھ لیں،
یہ میں نے مثال اس لیے ایسی بنائی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. درست؟ وہ اس لیے ممکن ہے وہ اسی کے باقی رہنے پر آپ کے پاس راضی نہ ہو تحفے والے عنوان کے تحت, تو یہ بقا کے اوپر بھی اس کو راضی ہونا چاہیے اگر پہلے سے چیز آپ کے پاس موجود ہے تو. درست؟ اب اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا. سمجھ میں آ گئی تو فبیہ, نہیں آئی تو غور کیجئے گا, اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر چھوڑ دیجئے گا. درست؟ خوب. البتہ اس بقا والے کے اندر احتیاط کی بنا پر کہتے ہیں کہ اس بقا کے اوپر اس کا اذن چاہیے, احتیاط کی بنا پر. درست جی؟ بس یہ سمجھیں 3 چیزیں ہو گئیں. جب یہ 3 چیزیں محقق ہو جائیں گی, ایک ایجاب, دوسرا قبول, تیسرا قبض, اب تحفہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب جب تحفہ مکمل ہو گیا تو وہ جو پہلا مسئلہ بتایا تھا کہ واپس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, اب یہاں سے آگے سے شروع ہوگا. وہ یہ جو ٹوٹا جڑے گا اس کا یہاں سے جڑے گا کہ جب تحفہ مکمل ہو گیا تو اب آیا میں واپس لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں, رشتہ دار ہے, غیر رشتہ دار ہے, چینج کیا ہے, چینج نہیں کیا, وہ ساری تفصیل پھر اس مرحلے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. درست؟ خوب. اس کے بعد اب ایک اور قبض محقق کیسے ہوتا ہے, قبض کے لیے کیا ضروری ہے کہ چیز لا کے ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ کہتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا قبض اس کے حساب سے ہوتا ہے. اب گھر تو آپ لا کے اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے نا. پلاٹ ہے, آپ کہیں جی پلاٹ کو کیسے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں لائیں گی کہ جی یہ لو جی قبضہ لے لو, نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کا قبض اس کے اپنی اعتبار سے ہے. کہیں پہ ممکن ہے, وہی والی بات ہے, اس کے ہاتھ میں دینا ضروری ہو, کہیں پہ ممکن ہے کہ ہاتھ میں دینا ضروری نہ, بس اپنے اختیارات ختم کر کے اس کو سلطنت اس کے اوپر دے دیں. آج کے بعد سے اتھارٹی آپ کی ہے اس کے اوپر, اپنا آپ کو اس چیز سے کاٹ لیں اور اس کو اس چیز سے جوڑ دیں. بعض اوقات اسی کو قبض کہتے ہیں. تو قبض ہر چیز کا الگ الگ ہو سکتا ہے. ان کی تعبیر یہ ہے کہ منقول و غیر منقول میں قبض محقق ہوتا ہے اس بات سے کہ جس کو تحفہ دیا گیا اس کو آپ مسلط کر دیں اس چیز پر کہ جو تحفے میں دی گئی ہے, اور وہ اس کے اختیار میں اور اس کی سلطنت میں آ جائے, یعنی اس کی اتھارٹی میں آ جائے. یہ ہے اس کا قبض, چاہے منقول ہو چاہے غیر منقول ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله